بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عمل ہے یہ شرارتی قسم کے لوگ جو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، حاسدین، دشمن اور منافقین، کیونکہ یہ زندگی ہے اور زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پالا پڑتا رہتا ہے۔ وہ طرح طرح کی شکلوں میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی خاص حفظ اور پناہ میں رکھے اور ایسے لوگوں کے شر سے بچائے جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ مطلب آگے پھر کافی ساری شکلیں ہوتی ہیں، کافی ساری نوعیت ہوتی ہے کہ کافی ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن مختصر میں کر کے یہاں پہ بتاؤں کہ یہ عمل جو ہے یہ ہر شریر ایسا فرد جو بلا وجہ کسی کو ایسا تنگ کرتا ہے کہ وہ اس کی زندگی ہی اپنے اوپر تنگ ہو جائے، تو ایسی کیفیت میں پھر وہ انسان اندر سے اتنا دکھی اور اس کے اندر اتنا غم آ جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسی کیفیت سے، ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے، اپنا دشمنوں کے اوپر غلبہ کرنے کے لیے، دشمنوں کا سمجھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنے کے لیے، یہ اس چیز کا عمل ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، دشمن زور آور ہے، تو اللہ ان سے نپٹے گا۔ تو اس طریقے کے ساتھ اس آیت کو ورد کیا جائے۔ اگر ایسے شریر شخص کی، دشمن کی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ویل وشر نہیں ہوتے، یہ بیسیکلی دشمن ہوتے ہیں اور یہ چھپے ہوئے طرح طرح کے طریقوں میں پریشان کرتے ہیں، تو ان کو اپنی طرف سے توجہ ان کی ہٹانے کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں اور ہمیں چھوڑ دیں، اس طرح کر کے بات کو سمجھا جائے، تو پھر ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو دوسرے لوگوں کو بلا وجہ ان کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو پھر ان سب کی ایسے شخص کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ظالم نہیں بننا چاہیے، مظلوم رہنا چاہیے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کو پڑھا جائے گا، وہ چاہے تصویر کے اوپر اس کو پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ جلد از جلد یہ زندگی سے شخص جو ہے، جو کسی کی سمجھے خودکشی کا باعث بنا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے، اپنی زبان کی سختی سے دوسرے فرد کا وہ حال کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کہنا نہیں چاہیے، یعنی کہ وہ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو عمل ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ کر کے تو پھر کرنا پڑے گا، یہ بالکل کسی معصوم بندے پہ یا بلا وجہ بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوئی فرد ہے جو بالکل بے بس ہو گیا ہے، اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور دشمن ہے، شریر شخص ہے، وہ اس کی سمجھے جان لینے کے اوپر تلا ہوا ہے حقیقت میں، تو پھر وہاں پہ یہ اس طرح کی چیزیں پھر جائز بن جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے یہ اس کو دہرایا جائے گا، تو تاکہ یہ شخص جو ہے اس کو اپنی پڑ جائے اور یہ ہمیں بھول جائے۔ تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کو ورد کیا جائے 50 مرتبہ۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اس کو 50 مرتبہ، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ نماز اگر پڑھی جائے، آگے مجھے نہیں پتہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، لیکن اصولی طور پہ اپنے مسلمان ہونے کے ناطے نماز جو ہے یہ چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، اس کو پڑھا جائے، اس کو قائم کیا جائے۔ آگے ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے، مرنے کے بعد ہر کسی نے قبر میں اپنا جواب دینا ہے، میں تو کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو شخص نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ سمجھیں اس کا اور زیادہ اس کے فوائد ملتے ہیں۔ اس طرح نماز جو ہے وہ بھی بحال رہتی ہے، تو نماز جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور نماز کے بعد کوئی اس طرح کا فرد ہے تو وہ اس کو نماز کے بعد 50 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور اللہ کے حضور دعا کیا کرے۔ اور یہ جو پڑھنے والی آیت ہے اس کے اندر اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہی ہے
کہ اس طرح کے پھر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔